السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کچھ چیزیں جو گوشگزار کرنا بڑی ضروری ہیں وہ یہ ہیں کہ جتنے بھی ہمارے رہنما ہیں مذہبی لحاظ سے یا سیاسی حوالے سے یا مختلف مقتدر اداروں میں جن کا بہت زیادہ اثر رسوخ ہے، یا وہ صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں یا وہ کسی بھی حوالہ سے رہنمائی کر رہے ہیں یا پروفیشنل اداروں کے اندر موجود ہیں اور اپنی پروفیشنل لائف کے تھرو جو ہے وہ عوام الناس کو گائیڈ کر رہے ہیں یا ان کی فلاح و بہبود کر رہے ہیں، تو میری صرف گزارشات ہیں۔ ادب کے اندر رہ کے میں یہ گزارشات کر رہا ہوں، یہ کوئی تنقید بھی نہیں ہے، بس ایک گزارش ہے، اس کو مانا بھی جا سکتا ہے۔ تو تنقید کبھی کبھار ہضم نہیں ہوتی، اس کو ذاتیات پہ بندہ لے جاتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو اور پوری ملت اسلامیہ کو مختلف چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے، مختلف چیلنجز ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اینٹی اسلامک مائنڈ سیٹس اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی جو اسلامی رہنما ہیں، دیگر مسالک کے لوگ ہیں یا ایک ہی مسلک کے اندر جو ہے مختلف جو ہے وہ رائے رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے میرا سوال ہے کہ یہ جو آپ جو مختلف قسم کے جو مسائل ہیں اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت ایمان ابو طالب کا معاملہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اس پہ بات ہو جائے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ ہاتھ باندھنے کا معاملہ ہے، یا جناب حضرت معاویہ آپ کا جو معاملہ ہے اس پہ بات ہو جائے، یا پھر رفع دین کا معاملہ ہے، یا پھر جو ہے وہ بالسر بالجہر آمین کا معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ دیگر مسائل میں نے آپ کو صرف استعارتاً آپ کو بتا دیا۔ یعنی اس طرح کے مسائل کو اپنی تقاریر اور اپنی زندگیوں میں شامل کرنا، پھر سیاسی حوالے سے بات کی جائے تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانا مختلف پارٹیوں کا، اس ان مسئلوں میں جو ہے وہ یعنی الجھا دینا قوم کو، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا یہ ضروری ہیں یا یہ ضروری ہیں کہ ہم نے اکنامکلی اور نظریاتی طور پہ مستحکم کیسے ہونا ہے، اتحاد اور اتفاق کی دولت کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، اور اتفاق جو ہے جن چیزوں پہ ہونا ضروری ہے جو بالکل نص قطعیہ سے ثابت ہیں، ٹھیک ہے، جن پہ کسی قسم کی کوئی وہ بات نہیں ہے، عدالتی نظام درست کیسے ہوگا، ملکی نظام کیسے درست ہوگا، نجی ذاتی اصلاح کیسے ہوگی، اور ہمارے جو قوم ہے جو اس وقت مختلف فتنوں سے نبرد آزما ہے اس کو کیسے نکالا جائے گا، ان چیزوں کے کرنے سے ہم نے عوام الناس کو جناب فروئی اور ایسے مسائل میں جو ہے وہ بالکل ہم نے انوالو کر دیا ہے اور ان کو کھبو دیا ہے اور ان کو انگیج کر دیا ہے، مصروف کر دیا ہے، جن کی وجہ سے کوئی پروڈکٹیویٹی نہیں ہے، کوئی پروڈکٹیویٹی نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، اگر میں بات کر لوں تو لوگ برا نہ منائیں، تو یعنی مختلف مسالک تو دوسرے کو چلو نشانہ بناتے ہی ہیں نا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس دور میں دو بڑی تنظیمات ہیں جن کا اپنا اپنا کام بڑا خوبصورت ہے، میں دونوں کو مطلب کوئی ایسی بات نہیں کہ کوئی تنقید کر رہا ہوں، دونوں اپنی جگہ پر کام کر رہے ہوں گے، لیکن بیراروی کا شکار کہاں پہ کر رہے ہیں؟ دعوت اسلامی طریق منہاج القرآن کو نہیں مانتی، اور طریق منہاج القرآن جو ہے وہ دعوت اسلامی کو نہیں مانتی۔ کس حوالہ سے؟ یعنی ایک دوسرے کی ضد میں رہیں گے جب بھی کوئی موقف آئے گا۔ میں سوری ٹو سے کوئی یہ ایسی بات مت کریں کہ میں جس پہ آپ کہیں جی مخالفت نہیں ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ ایک دوسرے کبھی یعنی ان کے رہنما یا ان کے جو بھی کرتے درتے ہیں احباب ہیں وہ کبھی بھی ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھے۔ یعنی اگر یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے تو مجھے بتائیں جو مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ کس طرح ایک ٹیبل پہ آئیں گے، اور یہ ملک اور یہ قوم اور یہ پاکستان ملت اسلامیہ جو ہے وہ کس طرح سے متحد ہوگی اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی۔ یار یعنی سپیس میں جو ہے وہ ہمارے جو مخالفین ہیں، جو ہمارے پاکستان ملک خدا داد پاکستان ہے، اس سے نفرت کرنے والے سپیس میں اپنی مشنز بھیج رہے ہیں، وہ اے آئی کی دنیا میں بہت بڑا انقلاب برپا کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں روبوٹک سائنس میں اپنا اور مشین لرننگ میں اپنا جو ہے وہ ایک لوہا منوا رہے ہیں، اور ہم کس میں گم ہیں؟ ہم اس میں گم ہیں کہ کہاں پہ کیا لڑائی ہوئی تھی اور کس نے کس کا ساتھ دیا تھا، اور وراثت کسے کہتے ہیں، اور ایمان کسی کا تھا یا نہیں تھا۔ مطلب ہم اس چکر میں ہیں ابھی تک
2026 آ گیا, ہاتھ باندھنے ہیں, کھولنے ہیں, رفع دین کرنا ہے, نہیں کرنا, اچھا اونچا کہنا ہے, نیچا کہنا ہے, شرک ہو جائے گا, بدعت ہو جائے گا, کفر ہو جائے گا, اور اس کے علاوہ جناب یہ فلاں چیز جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, یہ جناب پاکستان کا غدار ہے, یہ پاکستان کا وفادار ہے. یعنی ہم نے اسی بحث میں انہی مسئلوں میں پوری قوم کو الجھایا ہوا ہے. تو یہ اس قوم سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی سی شعور کی حدوں کو چھو لے, خود بھی اپنے دماغ سے سوچنا شروع کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی کوئی انگلی پکڑ کے کسی راہ پہ لے جائے گا تو آپ نے اسی راہ پہ چلے جانا. اس امت مسلمہ پہ اللہ کریم رحم فرمائے, پاکستان پہ اللہ کریم رحم فرمائے. علماء کرام, سیاسی رہنما, سماجی رہنما, مقتدر جو حاکمین ہیں اور مختلف شعبہ حائجات سے تعلق رکھنے والے, اللہ کریم ان کو عقل دے کہ مرنا بھی ہے, اور ہم نے مرنے سے پہلے اس ملت کو, اس قوم کو ایک اچھی ڈگر پہ لے کے جانا ہے, اچھے راستے پہ ان کو گامزن کرنا ہے. کیونکہ یہ زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو جانے والی ہے, آنے والی زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. تھوڑا سا اگر سوچ لیں, مجھ سمیت اگر ہر بندہ اپنی ذمہ داری پوری کر لے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک بہت اچھے طریقے سے اور ملت اسلامیہ بہترین عروج حاصل کر سکتی ہے. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, یعنی ہم کیا ہیں, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. تھے تو وہ آبا ہی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو وہ برائی کو اپنی ختم کر دے. بات جو تھی وہ بالکل ببانگ دوہل تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.